بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے، جنہیں دنیاوی اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ آزمایا کہ وہ ہر مرتبہ ہر مشکل امتحان کے اندر کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہونے کا لقب پاتے ہیں، اور انہی کی نسل سے انبیاء کرام کا سلسلہ آگے بڑھ کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بت پرست قوم کی عبادت گاہ میں، جہاں پر ان کے سب سے بڑے بت موجود تھے، اس میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی بات پر نمرود بادشاہ کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا کہ میرا خدا تو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خود کو خدا کہتا ہے تو ایسا کر کے دکھا۔ اپنی رعایا کے سامنے لاجواب ہو کر نمرود بادشاہ نے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ اس کو آگ میں جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام والی بن گئی۔ اس قوم کی بدنصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور یہیں پر اپنا مستقل قیام فرما کر اسی کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر گئے، اور وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ یعنی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے خادمہ کے طور پر پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا، کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں جا کر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بالکل اکیلا صرف اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ جب انہیں پینے کے لیے کچھ نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی، جس کے بعد پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ وقت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا یہاں سے گزر ہوا، اور پانی کی سہولت یہاں پر دیکھ کر ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے یہاں پر رکنے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے ان لوگوں کو وہاں پر قیام کرنے کی اجازت دے دی، اور یوں آہستہ آہستہ یہاں پر آبادی بسنے لگی اور پورا مکہ شہر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا کہ اس کے گھر کا طواف کر کے حج کرو، اور یوں خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہاں موجود قبائل جرہم اور قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے بعد میں مکہ میں آباد ہونے والے لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ مکہ کے یہ تمام قبیلے صرف ایک اکیلے خدا کی عبادت کے قائل تھے، صرف ایک خدا کو مانتے تھے۔ خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو کوئی بھی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے درمیان تشریف نہ لایا، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر شرک اور گمراہی پھیلنے لگی۔ لوگوں کے اندر من گڑت عقائد خدا سے متعلق شامل ہونے لگے۔ کچھ عرصہ کے بعد مکہ پر قبیلہ بنو خزاعہ نے کئی بار حملے کیے،
جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ان لوگوں میں بدعقیدگیاں تو پہلے ہی شامل ہو چکی تھی، لہٰذا یہ لوگ برکت کے لیے جاتے جاتے کعبہ کے ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور کعبہ سے نسبت کی وجہ سے وہ اس کی بہت ہی زیادہ تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت کے اندر ان کے آل اولاد نے خود اسی پتھر کو اپنے خدا کا درجہ دے دیا۔ اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد پہلی بار ان کے اندر شرک رائج ہونا شروع ہوا، لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ کے اندر باقاعدہ شرک اور بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاع قبیلے نے مکہ پر قبضہ کر لیا، اور کعبہ کے اندر بت پرستی کا آغاز کرنے والا اسی قبیلے کا سردار تھا جس کا نام تھا عمر بن لہی۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا جس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ لوگ اس کی باتوں کو ایک سردار اور بزرگ کے طور پر مانتے تھے، مگر اس شخص کے بت پرست ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ پہلی بار بلقا شہر جو کہ ملک شام کا شہر ہے، جو کہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، وہاں پر گیا، یہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا جو کہ بتوں کی عبادت کیا کرتے۔ ان سے وجہ پوچھنے پر وہ کہنے لگے کہ یہی ہمارے پروردگار ہیں، ہم نے انہی کی صورت کے اندر اپنے خدا کو وجود بنا لیا ہے، یہ ہمارے خدا کی شکل ہیں، ہم جب ان سے کسی بھی طرح کی مدد مانگتے ہیں تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم جب ان سے پانی مانگتے ہیں تو یہ ہمیں پانی دیتے ہیں۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ان سے بہت ہی متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ ان میں سے ایک بت مجھے بھی دے دو۔ ان لوگوں نے اپنا ایک حبل نامی بت اس کو دے دیا۔ یہ اسے لے کر مکہ کے اندر آیا اور خانہ کعبہ کے چھت پر لا کر اسے رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی شکل کا بت تھا جس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم ترین بت سمجھنے لگے۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جسے قریش مکہ نے سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات، اور اس کے علاوہ پھر طائف کے اندر لات، اور اس کے بعد وادی نخلا کے اندر عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے، جس کے بعد حجاز مقدس کے ہر خطے کے اندر بت اور بت پرستی اور شرک نے اپنے قدم جما لیے۔ اس کے علاوہ دو بت جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے، ان کو زمزم کے کنویں کے پاس رکھ دیا گیا، اور عام جاہلوں کو ان پتھروں کی پہچان اور ان مورتیوں کی تعظیم کے لیے بلایا گیا تو سب نے اسے قبول کیا۔ یہ واقعہ اسلام کے آنے سے تقریباً 400 سال پہلے کا ہے۔ بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اصاف اور نائلہ یہ دونوں کعبہ کے اندر بدفعلی کرتے ہوئے سزا کے طور پر بت بن گئے، جس کا تاریخ میں کوئی واضح طور پر حوالہ موجود نہیں ہے، صرف یہ بیان ہے کہ قریش مکہ ان کی عبادت کیا کرتے۔ اس کے علاوہ عمر بن لہی مزید 5 بت لے کر اپنے ساتھ آیا، جس کے نام یاغوث، سوا اور نصر وغیرہ بیان ہوتے ہیں۔ یہ وہ بت تھے جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی۔ یہ شخص ملک شام سے ان بتوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور واپسی پر جدہ کے مقام پر ان کو دفن کر دیا۔ جب مکہ واپس پہنچا تو وہاں مشہور کیا کہ اس کے تابع فرمان ایک جن نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا پتہ اس کو بتا دیا ہے۔ وہ اہل مکہ جو کہ پہلے سے ہی شرک و بت پرستی کے اندر پڑ چکے تھے، یہ شخص انہیں اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر گیا اور وہاں سے زمین کھود کر ان میں سے نکال دیا۔ انہیں لا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا، جہاں پر تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حج کے دنوں میں اس نے انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا، اور یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کے اندر اپنا اپنا بت کھڑا ہو گیا۔ ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا، اور آہستہ آہستہ اہل مکہ نے خود نئے نئے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کر دیا۔ تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور کے اندر مشرکین عرب کے اندر بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔
کعبہ کی وجہ سے مکہ کیونکہ پورے جزیرے نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں کے اندر مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر وہ بھی واپسی پر ان بتوں کی شکلیں بنوا کر اپنے ساتھ لے جاتے اور اپنے علاقے میں ان کو لگا کر ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ بتوں کا حج، طواف اور ان کا سجدہ کیا جاتا جیسے اللہ کے گھر کا ہوتا ہے۔ انہی بتوں سے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی۔ انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں، اور بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ کھانے کی چیزیں، کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ ان بتوں کے لیے مختص کیا جاتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت یہ لوگ ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے، جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان کو اصل خدا نہیں مانتے بلکہ ہم ان کو چھوٹے چھوٹے خدا مانتے ہیں، جیسے کسی بادشاہ کے نیچے ماتحت مختلف شعبوں اور کام کے لیے وزیر ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہماری زندگی کے مختلف کاموں کے لیے چھوٹے لیول کے خدا ہیں، اور ان کو خوش کر کے ہم بڑے خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہمارا کام اس طرح سے آسانی سے ہو جائے گا، اور ہم کو بڑے خدا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی ذات پاک کے سوا کسی دوسرے کو اس کے کسی کام میں کسی بھی طرح سے خدائی کام کے اندر شریک سمجھنا یہی تو شرک ہے، کیونکہ اس ذات نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے اس دنیا و کائنات کے نظام کو کسی اور کے سپرد نہیں کرنا، بلکہ وہ اس کائنات اور مخلوقات کے نظام کو خود ہی چلا رہا ہے۔ کسی کا اس کے کام کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی مخلوقات کی دعا کو سنتا ہے۔ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسے سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اس شرک کے خلاف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے آواز بلند کی اور اپنی اپنی قوم سے جھگڑا مول لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی شرک کی مخالفت کے اندر اپنے والد کو اپنے گھر بار اور اپنی عزت و راحت کو خیر آباد کہا، اور آخر میں اس شرک سے بچنے کا یہی پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ قریش مکہ یوں تو بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہبل کو خدا کا خاص نمائندہ اور با اثر نمائندہ سمجھ کر اپنی بڑی ضرورتوں کے لیے اسی کی عبادت کیا کرتے، اس کو اپنا بہت ہی خاص اور اہم ترین معبود مانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے گرد تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر توڑ توڑ کر پھینک دیا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی اپنی ایک چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔